السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی زندگی آسان بنائیں کیسے؟ میرا نام سید معتصم ہے، میں ایک مائنڈ شفٹ اسپیشلسٹ ہوں۔ اس سیریز میں انشاءاللہ ہم ایسے ٹاپکس ڈسکس کریں گے جو ہماری زندگی کو آسان بناتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں اس قسط میں ایک ماڈل شیئر کروں گا جو ہماری زندگی کو آسان بنائے گا، اور یہ ماڈل میں دو اہم چیزیں ہیں، ایک ہے سرکل آف انفلوئنس اور دوسرا ہے سرکل آف کنسرن۔ یعنی پہلا جو سرکل ہے، سرکل آف انفلوئنس، یہ جو ہے ہم کس طرح ہماری زندگی میں ہم اثر انداز ہوتے ہیں اور ہمارے ارد گرد کی زندگی میں۔ جو دوسرا دائرہ ہے جو سرکل آف کنسرن ہے، یہ ہے ہم جو ہے ہماری زندگی میں کن فکروں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس میں جو بیسک ڈفرینس ہے یہ ہے کہ جب ہم سرکل آف انفلوئنس میں رہتے ہیں تو ہمارا جو ہے کنٹرول ہماری چیزوں پر زیادہ ہوتا ہے، یعنی ہم اس چیزوں کو اثر انداز کرتے ہیں جو ہمارے قابو میں ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم ایریا آف یا سرکل آف کنسرن میں رہتے ہیں تو ہمارا جو ہے اٹینشن ان ساری چیزوں پر ہوتا ہے جو سرکل آف انفلوئنس کے باہر بھی ہوتی ہے۔ مثلاً اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ جو ہے ہم ملک کے حالات پر اتنے خوفزدہ ہیں یا پھر اتنے اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ ہم ہمارے جو کرنے کے کام ہیں اس سے ہم دور ہو جا رہے ہیں۔ تو جب یہ شفٹ ہوتی ہے تو پھر جو ڈسٹربنس ہوتا ہے اس سے ہماری زندگی پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو جو ہے اس کے ساتھ میرا اسکرین شیئر کرتا ہوں تو آپ کو اس میں آسانی ہوگی سمجھنے میں۔ تو یہ جو ہے پہلی سلائیڈ ہے جو سرکل آف کنسرن اینڈ سرکل آف انفلوئنس ہوتی ہے۔ تو جب ہم اس کی نیکسٹ سلائیڈ پہ جاتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ اس طریقے کا جو ہے ہمارا جو ہے سرکل آف انفلوئنس ہوتا ہے اور یہ سرکل آف کنسرن ہوتا ہے۔ تو جب ہم جو ہے سرکل آف انفلوئنس میں کام کرتے ہیں تو ہم جو ہے ہماری زندگی کو پورا من بناتے ہیں، اور جب ہم جو ہے جو سرکل آف انفلوئنس کے علاوہ جو سرکل آف کنسرن میں ہمارا جو ہے وقت زیادہ ضائع کرتے ہیں یا اس میں ہمارا وقت دیتے ہیں تو ہمارا جو سرکل آف انفلوئنس ہے یہ شرنک یا جو ہے محدود ہونے لگتا ہے۔ تو ہم غیر ضروری چیزوں کو پالنے لگتے ہیں، غیر ضروری چیزوں کو جو ہے زندگی میں لاتے ہیں جس کا ہمارے زندگی سے ڈائریکٹ جو ہے اس کا افیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ پھر ہم اگر اس کی بعد والی سلائیڈ پہ دیکھیں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا سرکل آف انفلوئنس بڑھتا ہے تو ہم پروایکٹیو ہوتے ہیں، یعنی ہم آمادہ ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے، ہم جو ہے پہل کرتے ہیں، اور جب ہم پہل کرتے ہیں تو ہمارا سرکل آف کنسرن جو ہے چھوٹا ہو جاتا ہے یا پھر اس کی جو ہے انٹینسٹی کم ہو جاتی ہے۔ مگر جب ہم سیدھے ہاتھ پہ آتے ہیں اور یہاں دیکھتے ہیں جب ہمارا سرکل آف انفلوئنس جو ہے کم ہو جاتا ہے تو obviously ہمارا جو ہے سرکل آف کنسرن بڑھ جاتا ہے، اور جب یہ ہوتا ہے تو پھر جو ہے ہم کو غیر ضروری چیزیں ستاتی ہے زندگی کی، جو ہمارا جو ہے زندگی سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، وہ ہمارے لیے جو ہے تباہ کن یا جو ہے ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن جاتی ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ جو ہے ہم کن چیزوں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں ان چیزوں کو ہم جو ہے توجہ دیں، تاکہ ہم جو ہے ایکشن اورینٹڈ بنے، تاکہ ہم جو ہے اطمینان پا سکیں اینڈ آف دی ڈے کہ ہم نے جو ہے ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ ایک ایسا اثر چھوڑا ہے جو ہمارے لیے اطمینان کا باعث بنتا ہے، اور کل آنے والا جو دن ہے اس میں ہمارے لیے ایک موٹیویشن بنتی ہے۔ تو یہ جب ہم جو ہے بیلنس کر کے چلیں گے تو ہمیں جو ہے اس کا بہتر جو ہے نتیجہ ملے گا۔ جب ہمارا سرکل آف انفلوئنس بڑھتا ہے تو ہم جو ہے پروایکٹیو فوکس کرتے ہیں، یعنی ہم آمادہ ہوتے ہیں، ہماری جو بھی جو ہے صلاحیتیں ہیں، جو بھی ہم ایکشن لے سکتے ہیں اس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں۔ اور جب ہمارا سرکل آف انفلوئنس کم ہو جاتا ہے تو ہمارا سرکل آف کنسرن جب بڑھ جاتا ہے تو ہم ری ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ہمارا جو ہے فوکس رد عمل والا ہو جاتا ہے، فوری کوئی چیز ہو گئی اس پہ فوری ریاکٹ کر دیتے ہیں، رد عمل کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ہمارے اندر نیگیٹو انرجی ہوتی ہے، اور جب ہمارا سرکل آف انفلوئنس ہوتا ہے جب بڑا ہوتا ہے تو ہمارا جو ہے
ہمارے اندر پازیٹیو انرجی ہوتی ہے. تو اور ایک ڈفرینس بتا کر میں یہ بات ختم کروں گا. سرکل آف انفلوئنس میں جب انسان جو ہے اپنے آپ کو کم اثر انداز ہوتا ہے تب جو ہے وہ اپنے آپ کو بے بس سمجھتا ہے. اس کی ایک ایکسٹریم یہ ہوتی ہے سرکل آف انفلوئنس میں کہ سرکل آف انفلوئنس میں آپ کو موقع ملنے کے باوجود آپ اس پہ کام نہ کریں تو آپ کو بے بسی یا پھر جو ہے افسردگی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے وہ آدمی. اور دوسری طرف اگر سرکل آف کنسرن پہ زیادہ اس کی توجہ ہوتی ہے تو وہ جو ہے ہر چیز کو کنٹرول کرنے اپنے جو ہے قابو میں لینے کی کوشش کرتا ہے. جب یہ ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک جو ہے بے چینی کی انزائٹی کی کیفیت ہوتی ہے. تو جب ہم اس دونوں کو جو ہے بیلنس کر کے ہماری زندگی بسر کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے ہمارے لیے ایک بہتر نمونہ اور ہماری زندگی آسان ہو سکتی ہے. تو انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اگلی قسط میں ہم دوسری جو ہے ٹاپک ڈسکس کریں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ویڈیو آپ کے جو ہے قرابت داروں سے اپنے جو ہے دوستوں سے اپنے دوست احباب سے شیئر کریے اور آپ نے کمنٹ جو ہے اس ویڈیو کے نیچے شیئر کیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.